بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 آیات دولت کا سمندر ہیں۔ ایک ساتھ یہ 3 آیات پڑھنے والے کی زندگی بدل جائے گی۔ فجر یا عصر کے بعد پڑھیں۔ ناظرین، دولت کا سمندر ہیں یہ 3 آیات۔ اگر ان 3 آیات کو ایک ساتھ ملا کر کوئی روزانہ پڑھے گا تو گھر میں بے حساب رزق آئے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد ان 3 آیات کی ایک تسبیح جو پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل، اگر وہ غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا، اگر وہ مالدار ہے تو کروڑوں کا مالک بنے گا، اور جو بلا ناغہ ان کو پڑھے گا تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ مرتے دم تک اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک اس کی نسلوں کو بھی رنگ دے گا۔ محترم ناظرین، یہ کلمات پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی زمین پھاڑ کر رزق نکلے گا، اور آج یہ تسبیح وہی پڑھے گا جس کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق ہوگی، جسے اللہ تعالیٰ دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اسی لیے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ کر لو، آپ کی ہر حاجت ہر خواہش پوری ہوگی۔ رب کریم کے سامنے گھر کے خاموش کونے میں، مسجد کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، یہ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ ایک تسبیح عرش الہی سے رحمتوں برکتوں کی برسات کروائے گی۔ عرش الہی پر بیٹھا رب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو یہ وظیفہ چھوڑے گا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کئی سالوں سے غربت، تنگ دستی کا رونا رو رہی ہیں، جو بڑی بڑی تسبیحات، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، جو تھک چکے ہیں اپنی زندگی سے، ہار چکے ہیں، جو موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ آج یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ کر دیکھنا۔ اس تسبیح سے آپ کو تو کیا، آپ کے گھر والوں کا نصیب بھی بدل جائے گا۔ آپ تنگ دست ہیں، آپ بھکاری ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتا۔ آپ صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں، آپ کی ہر طرح کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آج اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو اولاد مانگ لو، بے اولادوں کو اولاد دی جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے گا، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیا جائے گا۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی رہتی ہے، بے برکتی رہتی ہے، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں کا آج غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ سچی توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و دافی ہے۔ کوئی ایک گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلاً نماز روزے کے ترک یا غضب، ناجائز قبضہ، چوری، رشوت، سود سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے جو نماز روزے ناغے کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا، انہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال یعنی صدقہ کر دے۔ اور دل میں یہ نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملیں اگر تصدق پر راضی نہ ہوں اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ جب بندہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جو گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں تو امید ہے کہ اسے بھی توبہ کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب ہوگی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ انسان کی خصلت ہے کہ وہ نسیان سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کے تحت وہ دانستہ یا نادانستہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔ اس سے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ فوری طور پر اللہ رب کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے کہ اے مالک و ملک، اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔
گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کے لیے پشیمانی اور ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آسان ہے، جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہکار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہیں کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں یا مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے کہ اے دنیا والو، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اسے اپنی رحمت سے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لوں۔ اللہ والو، اگر رب کو راضی نہ کر سکے تو پورا سال تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں مقدر ہو جائیں گی، 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے، بخش دوں۔ یہ تسبیح چلتے پھرتے ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، بے شمار رزق مل جائے گا، کامیابیاں مل جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات 100% گارنٹی سے پوری ہو جائے گی اور ہر شے آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، کسی بھی وقت پڑھ لو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ تسبیح رب سے رابطہ بنا دیتی ہے، یہ تسبیح رب کو راضی کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب سے مانگنا چاہتے ہیں، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر منگتا بن کر مانگنا چاہتے ہو تو یہ تسبیح پڑھ لینا۔ یہ تسبیح وہی پڑھے گا جس کو رب کی ذات توفیق دے گی، یہ تسبیح وہی پڑھے گا جسے رب کعبہ نے رزق، دولت اور شہرت سے نوازنا ہے۔ ناظرین، آپ جو لوگ کسی بھی لاپرواہی، کسی بھی پریشانی، کسی بھی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ، یہ تسبیح نہ پڑھ سکیں تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، پڑھنا صرف ایک بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت ایسے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ کار، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتا رہی ہوں۔ اگر ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پچھتاؤ گے، اسی لیے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہے، حاجت کوئی بھی ہے، جو بھی مانگو گے مل جائے گا، رب کی ذات خود دے رہی ہے۔ ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ جو بھی مانگیں گے فوراً آپ کے مقدر اور نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ وہ سنا تو ہوگا کہ رب جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اگر چھپڑ پھاڑ کر لینا چاہتے ہو تو یہ تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لو اور اس دوران جس کو جو چاہیے رب کریم سے مانگ لو۔ گاڑی، دولت، شہرت، قرض سے نجات، من پسند نوکری، من پسند شادی، بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کے لیے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اپنی حاجت کو نیت کرتے ہوئے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ آج صرف اپنے رب کے سامنے منگتا، بھکاری، فقیر بن کر بیٹھنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں۔ خاص آزمودہ وہ مستند وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ اگر کوئی بھکاری ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی تنگ دست ہے، بے یار و مددگار ہے، دکھیاری ہے، جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے دن رات محنت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، تو یہ تسبیح، یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس تسبیح کو پڑھتے دوران اگر آپ ایک کاغذ پر لمبی لسٹ بنا کر مانگنا شروع ہو جاؤ، جتنا مانگ سکتے ہو
مانگتے چلے جاؤ۔ آپ کی لمبی لسٹ میں اگر سینکڑوں حاجات بھی ہیں تو اس عمل سے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہوگی۔ پھر مقصد جتنا بڑا ہو، حاجت جتنی بڑی ہو، یہ تسبیح طاقتور دشمن کو نیست و نابود کر دے گی۔ آپ کی طرف آنے والے مسائل، آنے والی رکاوٹیں، آنے والی پریشانیوں کو غیب سے خاتمہ فرما دے گی۔ صرف یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی توجہ اور دھیان بہت ضروری ہے۔ جتنا ڈوب کر پڑھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، آپ میں ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ جو دل میں آتا ہے مانگ لو۔ میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کی مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت عطا کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتیاں نازل فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی جو لا الہ الا اللہ کی گواہی پر ڈٹ گئے، جس قدر آپ یہ کلمہ کہنے میں سچے ہوں گے، اپنے دل کو اسی مقدار میں غیر اللہ سے پاک صاف کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس کلمے کو سچے دل سے کہتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اس سے امید لگاتا ہے، وہ اسی سے ڈرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے۔ اس کے دل میں نفس یا خواہش پرستی کے معمولی اثرات بھی باقی نہیں رہتے۔ کسی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کے وسیلے سے دعا کرے، اور وہ دعا جس کی اجازت دی گئی ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مستفاد ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی کو شریک ماننے والوں کو کافر نہیں سمجھتا، یا ان کے کافر ہونے میں شک کرتا ہے، یا ان کے طریقہ کار کو صحیح سمجھتا ہے، تو یقیناً اس شخص نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے اپنے اس اسلام کے تئیں شک میں مبتلا ہے جس کے سوا اللہ تعالیٰ کسی دین یا مذہب کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے یا غیر اللہ کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی عبادت کرنے والے کے کفر میں شک کرے، یا یہودی، عیسائی اور بت پرستوں کے کفر میں شک کرے، یا ان کے جہنمی ہونے میں شک کرے، یا مشرکوں کے مذہب یا ان کے کسی ایسے اعمال کو صحیح سمجھے جس کے کفر ہونے پر صریح دلیل موجود ہو، تو ایسا شخص یقیناً کافر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ ناظرین، یہ 3 آیات دولت کا سمندر ہیں۔ اس کو ایک ساتھ پڑھنے والے کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد ان کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی برکت سے اللہ پاک جن بلاؤں کو دور فرما دے گا، اور جو اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اسے رزق دیتا ہے، اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل تک وہ رزق چلتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ، یا اللہ مجھے بخش دے۔ جو شخص استغفار پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر اسے مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 3 آیات روزانہ ایک ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ چند دن آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک غیب سے ایسے ایسے وسیلے اور ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، چاہے وہ رزق کی وجہ سے ہوں، پیسوں میں کمی کی وجہ سے ہوں، یا گھر میں کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو، وہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔
معنی یہ ہوا کہ اے لوگو مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے۔ معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہے۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوحیت کے حضور، ہماری عبدیت کے علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے۔ وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، حاکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ بخشش فرماتا ہے، وہ جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی ہو اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ ناجائز و گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک عبدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس کے دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضاء الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی و محیط ہے۔ بہرحال ہم اپنی کام عملی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرستی و عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامعہ ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامعہ دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان و مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نظام آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ دعائیں میرے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان کریں اور اس کے حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ مجھے نیک دعاؤں، نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مولا کریم آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔